دوستو اگر مسلمانوں کے حق میں دو چیز کھڑی ہو گئی قیامت میں تو خود اللہ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ مگر آج کل کے لوگ تو روزہ بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی قرآن پڑھنا آتا ہے انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے فرمایا جس کے ساتھ رمضان اور قرآن کھڑی ہو جائے قیامت اور اللہ خود ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اور اللہ خود انہیں جنت میں جانے کا حکم۔ دوستو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ رمضان کی برکت کا مہینہ آپ اس واسطے لگا سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کوئی کتنا بڑا بھی گنہگار ہو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ایک مہینے اس کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس مہینے مرنے والا انسان عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے، یعنی قبر میں بھی اسے عذاب نہیں دیا جاتا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ایک ہی مہینے یا ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں جمعے یا جمعے کی رات رمضان میں مرنے والا انسان یعنی کہ قیامت تک کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور چنانچہ یاد رہے یہ خالی نبی کی امت کے لیے فضیلت ہے۔ جو مومن ہوگا اور کافر کسی دن بھی مرے اس پہ عذاب مشتمل کیا ہے۔ دوستو آپ کو بھی رسول اللہ کی امت ہونے پہ فخر ہے تو کمنٹ میں آئی لو۔ دوستو تاریخ میں ایک ایسے عاشق رسول عورت کا نام ملتا ہے جس نے اپنے 4 بیٹے رسول اللہ کے نام قربان کر جنگ قادسیہ کے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جنگ میں شرکت کرنے کے لیے ابھارنے لگے۔ اس کے بعد صبح کو اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شرکت کی، لہٰذا جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت خنسا کے 4 بیٹے ایک ایک کر کے اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر اور باری باری اور دل میں جذبہ لے کے جا رہے تھے۔ جب ایک شہید ہو جاتا تو دوسرا جاتا اور میدان میں شہید ہونے تک لڑتا رہتا۔ بالآخر 4 بیٹے اسی طرح شہید ہو گئے۔ جب ان کی ماں کو پتہ لگا تو انہیں اللہ کا شکر جن نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا ہے۔ دوستو آج کل کی مائیں تو اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے تک نہیں بھیجتی۔ وہ کیسی شان والی مائیں اور باپ ہوتے جو رسول اللہ پہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جنگ میں بھیج دے۔ ان جیسی ماؤں کے لیے کمنٹ میں سبحان اللہ۔ دوستو جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور اس پر پہلے ہی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سنت ایسا نہیں بھاگتے بھاگتے آپ آئے اور کھجور کھا گئے۔ افطاری کے وقت سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں اور کھجوریں بھی ہیں اور ٹھنڈا شربت بھی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ وقت کا انتظار ہے۔ اور دوستو آپ اذان کی آواز سنتے ہیں اور اپنا روزہ اختیار شروع۔ اللہ کے نبی کے پاس 2 شخص آتے، دونوں ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایک شخص ایک جنگ میں شہید ہوتا ہے، دوسرا 1 سال کے بعد انتقال فرما جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خواب میں دیکھتے ہیں دونوں جنت کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، مگر جو 1 سال بعد ختم ہوا اس کو فرشتے جنت میں پہلے لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس خواب کو نبی کے پاس فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس خواب کو اس طرح فرماتے ہیں، ایک شخص جو 1 سال بعد جو ختم ہوا تھا اسے ماہ رمضان کا مہینہ مل گیا، اس کے لیے اسے پہلے جنت میں لے جایا گیا۔ تو خیبر جب فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ واپس آ رہے اور آپ کے پاس ایک گدھا آیا اور اس نے کہا حضور میری بھی ایک بنتی سن جائیے۔ حضور وہیں پہ ٹھہر گئے اور بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ گدھا بولا میرا نام یزید بن سعد ہے اور میری نسل میں میرے دادا پردادا 7 گدھا پیدا کیا، اللہ نے ہر نبی کو اس گدھے پہ بیٹھایا۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میری بھی آخری نسل ہے، مجھ پر سوار ہو جائے، مجھ پر ابھی تک کوئی نبی سوار نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میری آخری خواہش ہے کہ آپ سوار۔ اس کی بات سن کر حضور مسکرائے اور اس پر سوار ہو گئے اور اس کا نام بدل کے یزید سے یافور رکھ دیا۔ دوستو حضور کی کیا شان ہے، کسی جانور پر ہاتھ بھی پھیر دیا تو اس کا شمار عظیم جانوروں میں ہو جاتا ہے اور اس کی تاریخ گواہ ذکر کو بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔